بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آب زمزم نہایت مبارک پانی ہے جسے پی کر نہ صرف لوگ اپنی پیاس بجھاتے ہیں بلکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سی برکتیں اور شفا رکھی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو تمام پانیوں سے افضل، برتر اور شفا بخش قرار دیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں موجود آب زمزم کا بابرکت چشمہ انسانوں کے ذریعے کھودی گئی مصنوعی چشمہ نہیں ہے، بلکہ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے ایک معجزہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں یہ پاک پانی اس مقام سے پھوٹ پڑا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا، مگر آپ ہر امتحان میں ثابت قدم رہے اور ان پر پورا اترے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 برس سے بھی زیادہ ہو گئی تو بہت زیادہ دعاؤں اور منتوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا کیا، جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت بی بی ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر غیر آباد جگہ پر چھوڑ دیا، جہاں آج خانہ کعبہ اور آب زمزم ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے پاس کھجوروں کی تھیلی اور پانی کا مشکیزہ رکھا تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر واپس جانے لگے تو حضرت بی بی ہاجرہ آپ کے کپڑوں سے لپٹ گئی اور عرض کیا، اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس کھانے پینے اور رہنے کا سامان بھی نہیں ہے جس سے ہم گزر بسر کر سکیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت بی بی ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ اس پر حضرت بی بی ہاجرہ نے کہا، اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم کے جانے کے بعد آپ چند روز تک کھجوریں کھاتی رہی اور مشکیزے سے پانی پیتی رہی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ نہ پانی رہا اور نہ ہی کھجوریں رہی، تو آپ سخت پریشان ہوئی، یہاں تک کہ بھوک اور پیاس کی شدت سے دودھ بھی خشک ہو گیا تھا، تو ننھے بچے کی جان خطرے میں پڑ گئی۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بے چین اور بے قرار ہو گئے۔ والدہ سے یہ منظر نہ دیکھا گیا تو دوڑ کر قریبی صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئی تاکہ کہیں پانی کا نام و نشان مل سکے، لیکن وہاں پر پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہوا، تو ماں کی ممتا اپنے بچے کی الفت محبت میں دوسری پہاڑی مروہ پر پہنچ گئی۔ پھر وادی پار کر کے مروہ پہاڑی پر چڑھی، وہاں پر بھی پانی نظر نہ آیا۔ اسی طرح آپ بے چینی کے ساتھ 7 مرتبہ ان پہاڑیوں پر دوڑی اور پانی نہ ملا تو آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ جب وہاں سے واپس آئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر دیکھا کہ شدت پیاس سے زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے والی جگہ سے ضرب لگائی، جس سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہوا۔ یہ سب دیکھ کر حضرت بی بی ہاجرہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مبارک بیٹا دیا ہے۔ پھر حضرت بی بی ہاجرہ نے وہی پانی خوب سیر ہو کر پیا اور اپنے بیٹے کو بھی پلایا، اور مٹی اور پتھر لا کر اس پانی کو گھیرنے لگی اور اس کو تالاب کی صورت میں جمع کیا اور کہنے لگی، زمزم، یعنی رک جا رک جا۔
پھر چلو بھر بھر کے اپنے مشکیزے میں ڈالنے لگی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری ماں ہاجرہ نے اس پانی کا احاطہ نہ کیا ہوتا تو یہ مکہ کی وادیوں میں بھرا ہوا ہوتا۔ اس چشمے سے بی بی ہاجرہ خود بھی سیراب ہوئی اور اپنے بچے کی پیاس کو بھی بجھا دیا۔ قبیلہ جرہم کا ایک قافلہ مکے کے نشیبی علاقے میں قیام پذیر ہو گیا۔ وہاں سے انہوں نے پانی پر امڑ آنے والے پرندوں کو دیکھا تو کہہ اٹھے، یہ پرندے تو پانی پر آتے ہیں۔ سب اس طرف چل پڑے اور وہاں حضرت بی بی ہاجرہ پانی کے پاس موجود تھی۔ انہوں نے پوچھا، کیا آپ اپنے پاس ہمیں اترنے کی اجازت دیں گی؟ حضرت بی بی ہاجرہ نے کہا، ہاں، لیکن پانی پر ملکیت کا حق نہیں ہوگا۔ اس طرح حضرت بی بی ہاجرہ نے آبادی اور آثار زندگی کو پا لیا اور یہاں بھی پیار و محبت کی فضا قائم ہو گئی۔ یہ سب حضرات گھل مل کر رہنے لگے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے۔ قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی سے نکاح کر لیا اور پھر ان کی اولادوں میں سے ہی قبیلہ قریش اور بنو ہاشم وجود میں آئے، جن سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اس طرح کی مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنی ضروری رائے کا اظہار بھی کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔